السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 8 میں خوش آمدید۔ اور آج ہمارا یہ 16واں لیکچر ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے ہمارا جو 15واں جو لیکچر ہوا تھا، اس میں ہم نے پڑھا تھا ہم سری لنکا تھے۔ اس کے پورے صفحہ نمبر 103 پورا میں نے آپ لوگوں کو پڑھا دیا تھا، سمجھا دیا تھا۔ اس کا کمپلیٹ الحمدللہ لیکچر ہو گیا تھا، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کے سب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اب ہم جو ہے اس کے اگلے پیج پر آتے ہیں۔ پیج نمبر ہے صفحہ نمبر 104۔ آج ہمارا جو ہے یہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں، اس کے سبق شروع ہونے سے پہلے تھوڑا سا اس کا پریویس سبق میں بتا دوں آپ لوگوں کو کہ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہی پڑھا تھا کہ ہمارا سبق یہ چل رہا تھا کہ وہاں پر سری لنکا میں ایک پاؤں کا نشان ہے پہاڑ کی چوٹی پر، اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، اور مسلمان کہتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب ان کو جنت سے نکالا تو وہ الٹے پاؤں پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ دوسرے نمبر پر بدھ مت والے جو ہیں تو وہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ان کے جو بڑے ہیں گوتم بدھ، اس کا پاؤں ہے، اور یہ بہرحال ان لوگوں کا دعویٰ ہے۔ تو آج جو ہے یہ دو لوگوں کا دعویٰ ہو گیا، ایک تو مسلمانوں کا اور دوسرے نمبر پر گوتم بدھ مت والوں کا، گوتم بدھ کا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تیسرا مذہب بھی آ گیا۔ تیسرا مذہب یہ کہ عیسائی اس پاؤں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی سینٹ تھامس کا قرار دیتے ہیں۔ عیسائی جو ہے اس پاؤں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی سینٹ تھامس کا قرار دیتے ہیں، اور وہ بھی الٹے پاؤں پر کھڑے ہوئے تھے۔ تو دیکھیں، یہ 3 مذہب ہو گئے۔ چوتھا مذہب دیکھیے، ہندو کہتے ہیں کہ یہ پاؤں شیوا کا ہے، یہ پاؤں شیوا کا ہے۔ شیوا کسے کہتے ہیں؟ آپ کو نیچے لکھا ہے شیو ہندوؤں کا سب سے بڑا دیوتا۔ یہ پاؤں شیو کا ہے، یعنی ہندوؤں کا سب سے جو بڑا جو دیوتا ہے یہ اس کا ہے۔ تو اب آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ اس میں جو پہاڑ کی چوٹی پر جو پاؤں ہے اس میں 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات حضرت آدم علیہ السلام کا، دوسرا بات ہے کہ گوتم بدھ کا ہے یہ پاؤں، تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی سینٹ تھامس کا ہے، اور چوتھا ہندو مذہب انہوں کا یہ کہا کہ یہ شیو کا ہے۔ تو اس طرح 3 مذہب والوں کے لیے یہ پہاڑ متبرک ہے۔ اس طرح یہ 3 مذہب والوں کے لیے یہ پہاڑ متبرک ہے۔ سری لنکا میں بدھ مذہب ہے، سری لنکا میں بدھ مذہب ہے، اس لیے چوٹی پر زیادہ تر منت ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کیا لکھا ہے کہ اس طرح 3 مذہب والوں کے لیے یہ پہاڑ متبرک ہے۔ متبرک یعنی برکت والا، جس سے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ پھر بتایا کہ سری لنکا میں جو مذہب ہے وہ کون سا ہے؟ بدھ ہے، بدھ مت والے ہیں، تو اس لیے یہ چوٹی پر زیادہ تر منت ہوتے ہیں۔ منت کسے کہتے ہیں؟ بدھ راہب، یعنی جو بدھ راہب، منت سے مراد یہ کہ جو بدھ مت جو مذہب ہے، جو بتوں کو پوجا کرتا ہے، بدھ مذہب بدھ مت جو مذہب ہے، اس کے جو بڑے علماء ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں امام وغیرہ، انہیں راہب کہتے ہیں، تو وہ وہاں پر ہوتے ہیں منت۔ تو اب آپ لوگوں کو منت کے معنی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ہر طرف گیر بارنگ بہار دیتا ہے۔ گیر بارنگ یعنی سرخ مٹی جیسا رنگ، سرخ مٹی جیسا رنگ، ہر طرف گیر بارنگ بہار دیتا ہے۔ پہاڑ آدم پیک کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ پہاڑ جو ہے آدم پیک کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ مارکو پولو اور ابن بطوطہ یہاں آئے تھے۔ سنباد جہازی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں پاسپورٹ، ویزا، غیر ملکی کرنسی کا مسئلہ نہیں تھا۔ تاجر، سیاح حملہ آور دندناتے، جہاں چاہتے چلے جاتے۔
ٹھیک ہے. ابن بطوطہ زندگی بھر سفر میں رہا, سنا ہے کہ جہاں جاتا شادی کر لیتا, اب یہ سہولت کہاں. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ جو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابن بطوطہ جہاں جاتا تھا شادی کر لیا کرتا تھا, اور اب یہ سہولت کہاں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو رائٹر ہے جس نے لکھا ہے اس کو جو ہے دوسری شادی کا بڑا شوق ہوگا. بہرحال تو اب ہم دیکھتے ہیں. بہرحال سنا ہے جہاں جاتا تھا شادی کر لیتا تھا, اب یہ سہولت کہاں. کم سے کم سیاح سے کوئی شادی تو نہیں کرے گا. مارکو پولو پاکستان کے علاقے گلگت آیا, شادی تو نہیں کی, لوگوں نے اسے یاد رکھنے کے لیے اسے ایک بھیڑ کا نام رکھ دیا. مسکی گاؤں میں شام سے یاتری سیاح جمع ہو جاتے ہیں, یعنی جو مسکی گاؤں ہے شام ہوتے کے ساتھ ہی یہاں پر سیاح جمع ہو جاتے ہیں. یہ لوگ چوٹی پر جانا شروع کرتے ہیں. سورج کی پہلی کرن چوٹی پر دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد میں دیکھیے اگلے پیج پر صفحہ نمبر 105 پر دکانوں پر جو چاول فروخت ہوتے ہیں, دکانوں پر جو چاول فروخت ہوتے ہیں وہ یاتریوں کی عبادت کا ایک حصہ ہے. وہ چوٹی پر جا کر مذہبی فریضہ ادا کرتے ہیں. آدم پی جانے والے راستے میں آرام بھی کرتے ہیں, کھانا پکاتے ہیں, بعض ایک دن قیام کرتے ہیں. چوٹی سے ذرا پہلے ایک دریا ہے, یاتری اس میں کپڑے دھوتے ہیں, نہاتے ہیں, پاک صاف ہو کر نشان کی طرف جاتے ہیں. سورج کی پہلی کرن کے سامنے کھڑے ہو کر سیدھو سیدھو زور زور سے پکارتے ہیں, وہاں لگا گھنٹا بجاتے ہیں. تو دیکھیں ہندوؤں میں اور یہ بدھ مت والوں میں جو عبادت جیسے نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے اور آپ بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی اب عبادت کا نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے, تو ہندوؤں میں اور بدھ مت والوں میں ایسا ہوتا ہے کہ گھنٹا بجایا جاتا ہے. گھنٹا وہاں لگا گھنٹا بجاتے ہیں. سورج یہ منظر دسمبر سے مارچ تک دیکھتا ہے. سورج یہ دسمبر سے مارچ تک دیکھتا ہے. اس کے بعد موسم خراب ہو جاتا ہے, تیز ہوا, بارش, چوٹی پر چلنے والوں میں رکاوٹ بنتی ہے. یاتریوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے. آدم پی کی سیڑھیوں پر یاتری جوتوں کے بغیر بھی جاتے ہیں. بازار کا واحد جوتا فروش اس کو پسند نہیں کرتا ہوگا. ہم نے کچھ لوگوں کو ہاتھ کے بل پہ چڑھتے دیکھا. دیکھیں اس سے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ جو بدھ مت والے ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ مقدس ہے. جب مقدس ہے تو وہ جب مقدس ہونے کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاؤں جو ہے ہمارے گندے ہیں اور پاؤں سے تو ہم جاتے ہیں, تو اب یہ ہمارے لیے انتہائی مقدس جگہ ہے. تو وہ پھر ہاتھ سے یعنی پاؤں اوپر کر کے ہاتھ کو نیچے کر کے ہاتھ کے ذریعے چل کر ادھر تک جاتے ہیں. بہرحال پاگل پنا ہی کہوں گا, ہاتھ کے بل چڑھ کے جاتے ہیں. کینیڈا کے شہر مانٹریال میں ایک اونچے چرچ پر لوگوں کو ہاتھ کے بل چڑھتے دیکھا تھا. عبادت محبت کے جنون میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. تو دیکھیں انہوں نے بڑی زبردست بات بولی ہے کہ یہ صرف یہاں پر نہیں بلکہ کینیڈا جو ایک بہت بڑا ملک ہے, امریکہ کے برابر میں ہے, بر اعظم امریکہ میں ہے کینیڈا, تو یہاں پر بھی ایک چرچ ہے. چرچ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ عیسائیوں کی عبادت گاہ جو ہوتی ہے اسے چرچ کہتے ہیں. تو کینیڈا کا جو ایک بڑا مشہور شہر ہے وہاں پر بھی چرچ میں لوگ جب جاتے ہیں تو ہاتھ کے بل ہو کر جاتے ہیں. تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ عبادت اور محبت میں انسان اتنا زیادہ پرجوش ہو جاتا ہے کہ وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ حیران بھی ہو جاتے ہیں. اور بہرحال جو کچھ کہنا چاہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ آپ لوگوں کا سبق تھا جو ہم نے پڑھا, تو آپ لوگوں نے امید ہے کہ ٹائٹل پیج بنا لیا ہوگا. ٹائٹل پیج آپ لوگوں نے بنا لیا ہوگا. اور اب دیکھیں یہ ہمارا
اس کے میں آپ لوگوں کو دیکھیں یہ ہوم ورک دیا جا رہا ہے کہ یہ جو الفاظ معنی آپ کے نظر آ رہے ہیں تو یہ الفاظ معنی آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے. اگر آپ لوگ اپنی کاپی میں اتارنا چاہیں تو اتار لیں, لیکن یاد کرنا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اسٹوڈینٹس. اللہ حافظ, پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.